بیوی کی پریشانی پر بوسہ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا، آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھا، یہ بھی صحیح صدقہ ہے۔ صحیح صحیح آپ نے والدین کی زیارت کی، یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی حج اور عمرے کا ثواب دلاتا ہے۔ صحیح تو ہم ان صدقات کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، صحیح بالکل بھلائے بیٹھے ہیں۔ صحیح بات ہم ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 100 روپے 50 روپے صدقہ کریں گے تو وہی صدقہ کہلائے گا، نہیں۔ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے، جی جی، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات یہ ہے۔ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے، یہ نفل صدقہ کہلاتا ہے۔ اچھا، نفلی صدقہ تو ہم جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ صحیح، اب بات آتی ہے نظر کی۔ جی نظر کا ثبوت قرآن کریم میں مولا علی مشکل کشا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی کنیز حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے سے ملتا ہے جی، کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو تینوں صاحبان نے نظر مانی، اچھا، منت مانی صحیح، اور نظر کے روزے رکھے کہ ہم اچھا، نظر مانتے ہیں کہ اللہ اگر یہ دونوں شہزادے صحت مند ہو گئے جی تو ہم روزے رکھیں گے 3 دن کے۔ صحیح ہے، یہ منت ماننے کا، نظر ماننے کا یہ طریقہ ہے نا صحیح کہ ہے، اے کریم آپ کی بھی کوئی سننے والے جو سن رہے ہیں، جی جی، کوئی اگر کام اٹکا ہوا ہو، کوئی کام رکا ہوا ہو تو اس طرح ہم نظر مان سکتے ہیں، اس طرح منت مان سکتے ہیں کہ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے میرا یہ کام اگر تو نے کر دیا جی تو میں 1100 روپے فلاں مسجد میں دوں گا، یا 1100 روپے میں فلاں غریب آدمی کو جو مستحق ہے اس کو میں کوئی چیز دلا دوں گا جس سے وہ سیل کرے، صحیح ہے، یا کوئی بھی ایسی نیت آپ کر سکتے ہیں کہ کریم یہ کام میرا ہو جائے تو جی میں روزے رکھوں گا، میں 100 نفل ادا کروں گا، صحیح میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، میرا ایک کام ہو جائے تو صحیح انشاءاللہ وہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ صحیح تو حسنین کریمین بھی شفایاب ہو گئے۔ جب صحیح، شفایاب ہو گئے تو نظر پوری کرنے کا وقت آیا اچھا، تو تینوں صاحبان نے پہلا روزہ رکھا۔ صحیح، جب افطار کا وقت آیا تو جی دروازے پر ایک یتیم آیا اچھا، اور اس نے آواز لگائی کچھ کھانے کو ہے؟ تو ان تینوں صاحبان نے اپنے افطار کا سامان سارا کا سارا اس یتیم کو دے دے دیا۔ دیا، سبحان دوسرے دن اور ویسے ہی روزہ رکھ دیا۔ دوسرے دن افطار کا وقت آیا تو صحیح، پھر ایک قیدی آیا، اس قیدی نے آواز لگائی جی کہ ہے کچھ کھانے کو، کچھ کھانے کو ہے تو دیں۔ اچھا، ان تینوں صاحبان نے دوسرے دن کی افطاری بھی اس قیدی کو نظر کر دی، زبردست خیرات کر دی۔ زبردست، تیسرے دن بھی ایک مانگنے والا آ گیا، یتیم، مسکین اور صحیح، اسیر، صحیح 3 تھے، ایک یتیم تھا، ایک مسکین تھا اور ایک قیدی تھا۔ صحیح ہے، مسکین آیا، مسکین کو بھی تیسرے دن کی افطاری بھی اس مسکین کو دے دی۔ صحیح، اللہ کو یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی یہ شان قرآن میں بیان کر دی۔ ماشاء یہ اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، صحیح، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں سے اجر کی بھی توقع نہیں رکھتے، ماشاء شکریہ تک کی توقع نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا بات، کیا بات، تو اس واقعے سے ایک تو شان اہل بیت بھی ہمیں ملتی ہے، جی جی، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی کنیز اور حسنین کریمین کی شان بھی یہاں نظر آتی ہے صحیح، اس آیت میں۔ صحیح، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے صحیح بات، اور کس طرح نظر اور منت ماننی چاہیے۔ صحیح تو یہ سارے معاملات ہیں یہ، اور سب سے اہم چیز ہے نیاز، جس کے بارے میں کچھ لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں جی جی، اور شکوک و شبہات میں ڈال بھی دیتے ہیں صحیح، کہ نیاز شرک ہے اور نیاز نہیں کرنا چاہیے اور نیاز کرنا منع ہے، بدعت ہے۔ تو بات ساری یہ ہے جناب علی کہ نیاز، اللہ بے نیاز ہے، صحیح ہے، باقی سب نیاز مند ہیں۔ صحیح بات، وہ کام جو اللہ کی ذات کے ساتھ جی ملا کر کیا جائے، جی، جو کسی اور چیز کو غیر اللہ کو رب مان کر کام کیا جائے صحیح، تو وہ شرک ہے۔ اچھا، تو جب اللہ بے نیاز ہے، اس کو نیاز مندی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا نیاز مند تو ہم ہیں نا، صحیح، نیاز مند تو ہم ہیں، عاجز اور انکساری تو ہمارے لیے ہے نا۔ صحیح بات، رب تو متکبر ہے، صحیح ہے، تکبر تو اس کی شان کے لائق ہے، اس کو تو عاجزی اور انکساری اس کی ذات سے تو منسلک ہے ہی نہیں۔ صحیح بات، تو نیاز مندی تو ہمیں ہی کرنی ہے نا، ہمیں ہی نیاز پیش کرنی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز کرتے ہو، غیر اللہ کے نام کے تم جانور کاٹتے ہو،
تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ تو جناب علی جانور جو بھی کاٹا جاتا ہے جی وہ کبھی بھی کوئی بھی جانور بے اسمی غوث اعظم، اچھا بے اسمی غریب نواز، بے اسمی بابا فرید، یہ صحیح کبھی کہہ کے نہیں کاٹا جاتا۔ صحیح جانور جو بھی ذبح کیا جاتا ہے، جب بھی ذبح کیا جاتا ہے مسلمانوں کے گھرانوں میں، چاہے وہ عقیقے کا جانور ہو، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو، چاہے وہ نیاز کا جانور ہو، چاہے وہ منت کا جانور ہو، چاہے وہ صدقے کا جانور ہو، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی کاٹا جاتا ہے۔ جی اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کاٹ لیا تو اس کا مطلب کوئی شرک نہیں ہوا، صحیح آپ نے کاٹا تو اللہ کے نام پر ہے نا، صحیح بات اور اس کا ثواب آپ نے بزرگان دین کو پیش کیا ہے۔ یہ جو کھانا پکے گا، جی یہ جو طعام ہوگا، اس کا ثواب آپ بزرگان دین کو نظر کر رہے ہیں، انہیں آپ نیاز پیش کر رہے ہیں، یہ نیاز آپ ان کی، اس کا ثواب آپ ان کی روح کو اشارہ ثواب کر رہے ہیں۔ صحیح بات اور اس کا کئی احادیث میں ثبوت ملتا ہے کہ ثواب جو ہے، اشارہ ثواب جو ہے باقاعدہ مردوں کو پہنچتا ہے، صحیح اور مردے اسے نورانی لباس میں ان تک پہنچتا ہے اور وہ اس لباس کو پہن لیتے ہیں۔ صحیح اور اطراف کی قبروں میں اگر کوئی ایثار ثواب کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہائے ہمیں بھی کاش کوئی ایثار ثواب کرنے والا ہوتا۔ واہ کیا بات کیا بات، صحیح بات، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی صدیق بھائی جناب اچھا اس ایثار ثواب کا تو ایک ایسا موضوع ہے جی کہ مجھے کسی ایک عالم صاحب نے بتایا جی کہ قبرستان سے جو لوگ گزرتے ہیں جی تو قبرستان میں اہل القبور جو ہوتے ہیں وہ سلام کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں سلام کرے صحیح اور ہم تک سلامتی پہنچا کر ہمیں ایصال ثواب کرے۔ اگر مردوں کو ایصال ثواب نہیں پہنچتا، اگر مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی اور جس طرح کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے دماغوں میں یہ انجیکٹ کرتے ہیں جی کہ مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مردے تو مل کے مٹی میں مل کے خاک ہو گئے، تو قبرستان میں جانے کے بعد یہ کیوں حکم دیا گیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں؟ صحیح بات صحیح بات اگر مر کے مٹی میں سب مل گئے تو السلام علیکم یا اہل القبور، آپ پر سلامتی ہوئے قبر والوں، جی یہ تو باقاعدہ حدیث مستند ہے، اس کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، صحیح بات اسے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے تو اگر مردوں کو سننا ہی نہیں تھا جی اور مردوں کو پہچاننا ہی نہیں تھا اور مردوں کو فائدہ ہی نہیں پہنچنا تھا تو سلامتی کس بات کی پہنچا رہے ہیں آپ؟ صحیح بات سلامتی کی دعا کس بات کی دے رہے ہیں آپ؟ صحیح تو ہے باقاعدہ مردے جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا سننے والے کان ہونے چاہیے، صحیح بات سننے والے کان نہیں ہے نا ہمارے، تو ہاں۔ غلطی ہماری ہے۔ صحیح بات حقیقت ہے۔ جنگ بدر تھی جی جی اور کافر لوگ کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر سے پہلے، جنگ ہونے سے پہلے نبی پاک نے اپنی چھڑی مبارک عصا مبارک سے جی باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا تھا کہ اچھا یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی جی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ آئے اور جس جگہ پہ نبی پاک نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اسی جگہ پر وہ لاشیں پڑی ہوئی ملی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان مردوں کو چھڑی سے ہلا ہلا کر اور ٹھوکر مار کر پوچھ رہے تھے، فرما رہے تھے بتاؤ تم جو کہتے تھے وہ سچ تھا یا جو میں نے کہا تھا وہ سچ تھا؟ سبحان تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں جو آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اچھا کیا بات ان کی سماعت بہت بڑھ گئی، اب ان کی سماعت بہت زیادہ بڑھ گئی، ان کی بصارت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ صحیح تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری قبریں جب کھل جاتی ہیں تو اندر کچھ نہیں ہوتا، صحیح صرف ہڈیاں ہوتی ہیں۔ صحیح تو اگر ہڈیاں ہوتی ہیں اور وہ جسم غائب ہو گیا، وہ مر کے مٹی میں مل گیا، تو رب تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان ارواحوں کو یہ آوازیں سناتا ہے۔ صحیح صحیح جن ارواح کی یہ باڈی ہے ان ارواحوں کا تعلق قیامت تک ان سے رہے گا، کنیکشن رہے گا۔ صحیح آپ ایک رائٹر ہیں، ان کا نام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے الشرح الصدور۔ اچھا الشرح الصدور، یہ پوری کتاب اسی ٹاپک پر ہے۔ صحیح سننے والے سامعین اگر دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر ہی کتاب سرچ کیجیے گا، جی ساری کتاب انہی واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ مردے کس طرح سنتے ہیں، مردے کس طرح
آپس میں ملاقات کرتے ہیں عالم ارواح میں، صحیح اور ہے، مردوں کو ایصال ثواب کیا ہوا کس طرح پہنچتا ہے، اور مردے کس طرح